السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، 10th کلاس کی اسلامیات لازمی کے تیسرے آن لائن لیکچر کے ساتھ میں حافظ محمد رضوان اللہ آپ تمام طلبہ سے مخاطب ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، ہم سب کو اپنی عافیت میں، اپنی رحمت، اپنے کرم کے سائے میں رکھیں اور سب پر اپنا فضل نازل فرمائیں۔ بیٹا، اس سے پہلے لیکچر میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے الدرس الرابع الف سورۃ الاحزاب آیت نمبر 1 تا 8 یہ چیپٹر مکمل کر لیا تھا، اور میں نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ العزیز نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کی ایکسرسائز اور جو اہم سوالات ہیں ان پر فوکس کریں گے۔ اس حوالے سے ہم کچھ اہم سوالات پہ ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ ایکسرسائز میں آئیں۔ سب سے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں بیٹا الکلمات والتراکیب کے عنوان سے یہ ایک ہیڈنگ بنی ہوئی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ امتحانات کے اندر جو MCQs آتے ہیں یا شارٹ کویسچن بعض دفعہ آتے ہیں، تو اس میں یہ الفاظ معنی جو آپ کے سامنے الکلمات والتراکیب کے عنوان سے لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ الفاظ معنی بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ اکثر اوقات ان میں سے چناؤ کیا جاتا ہے اور امتحانات میں الفاظ معنی MCQs کی شکل میں یا بعض دفعہ شارٹ کویسچن کی شکل میں دے دیے جاتے ہیں، لہٰذا ان الفاظ کے معنی کا ازبر ہونا بہت ضروری ہے۔ میں ایک بار پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ سب سے پہلے دیکھیں جوفن، جوف کا معنی یہاں پہ دھڑ لکھا ہوا ہے، پہلو لکھا ہوا ہے، تو جہاں دو معنی لکھے ہوں آپ کوئی سا بھی یاد کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے ترجمہ کرتے ہوئے اس کا معنی پہلو کیا تھا، تو آپ پہلو یاد کر لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ترجمے میں تو آپ نے یاد کیا ہی ہے، تو یہاں پہ دوبارہ یاد نہیں کرنا پڑے گا۔ ادعیا کا معنی منہ بولے بیٹے، اسی طرح ادعوہم انہیں پکارو، ادعو تم پکارو، ہم انہیں تو انہیں پکارو۔ تعمدت یہاں پہ اس کا معنی ہے اس عورت نے ارادہ کیا، تو اس کو آپ ایز اٹ از یاد کر لیں۔ ویسے تعمدت کسی کام کا ارادہ کرنا بھی ٹھیک ہے، اور کسی کام کو جان بوجھ کر کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ جو کام انسان جان بوجھ کر کرتا ہے، یعنی اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس کا ارادہ تھا، غیر ارادی طور پر وہ کام اسے سرزد نہیں ہوا، اس لیے تعمدت اس عورت نے ارادہ کیا۔ آپ غور کریں گے اگر تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ عورت کا لفظ یہاں پہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے۔ بریکٹ میں بیٹا لکھنے کی ایک خاص وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ یہ بتانے کے لیے صرف کہ یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوگا۔ ویسے اس کا معنی اس نے ارادہ کیا، لیکن تعمدت کے آخر میں جو تا آ رہی، تعمدت آخر میں جو تا ہے، اس تا کی بدولت ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ مؤنث کا صیغہ ہے، یعنی اس عورت نے ارادہ کیا۔ تو اگر مرد کے لیے ہوتا تو پھر تعمدت کے بجائے یہاں پہ تعمدہ ہوتا، تعمدت نہ ہوتا۔ بہرحال یہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ آگے اولو الارحام رشتہ دار، تظاہرون تم ظہار کرتے ہو۔ یہاں پہ ایک بات یاد رکھیے گا، تم ظہار کرتے ہو، اب سوال پیدا ہوگا ظہار کیا ہے؟ تو ہم اس سے پہلے غالباً لیکچر نمبر 1 میں ہی ظہار کا مفہوم پڑھ چکے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگوں نے اس کو ذہن میں بٹھا لیا ہوگا۔ ایک بار میں پھر دہرا رہا ہوں، اگر امتحان میں سوال آ جائے کہ ظہار کسے کہتے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے، چونکہ کتاب میں نہیں لکھا ہوا اس لیے میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا تھا۔ جی، ظہار کا مفہوم کیا ہے؟ ظہار اسے کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں یہ ایک رواج تھا، رسم بنی ہوئی تھی کہ کوئی بھی شخص اپنی بیوی کے متعلق یہ کہہ دیتا تھا کہ تم میرے لیے بالکل ایسے ہو جیسے کہ میری ماں ہوتی ہے، یا تم میری ماں کی طرح ہو۔ تو اس طرح کہنے سے اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اس بیوی کو میں اپنے سے جدا کر دوں، جیسے میری ماں مجھ پر حرام ہے تو یہ بیوی مجھ پر حرام ہے، یعنی وہ گویا طلاق دینے کا ایک طریقہ انہوں نے بنا رکھا تھا، اور یہ سمجھتے تھے کہ اس طرح کسی عورت کو اپنی بیوی کو ماں کہنے سے وہ سچ مچ ماں کی طرح ہو جاتی ہے۔ تو اس عمل کا نام ظہار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی اور فرما دیا کہ اس طرح کہنے سے وہ بیوی ماں نہیں بن جاتی۔ تو مختصراً یہ ہوا کہ ظہار کسے کہتے ہیں؟ کسی شخص کا اپنی بیوی کو یوں کہنا کہ تم میرے لیے بالکل ایسے ہو جیسے میری ماں ہے، اور اسے اس کی نیت یہ ہو کہ یہ بیوی مجھ پر حرام ہو جائے، تو اس عمل کو ظہار کہتے ہیں۔ اس طرح کہنے سے وہ بیوی نہیں بن جاتی۔ افواہن، افواہ منہ، آپ جانتے ہیں کہ منہ کا لفظ واحد بھی استعمال ہوتا ہے اور منہ کا لفظ
جمع بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہ آپ کو منہ کے ساتھ جمع کا لفظ جو ہے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ افواہن، ایک سے زیادہ جو منہ ہوتے ہیں ان کے لیے بولا جائے گا. ویسے اس کا واحد ہے فوہن، فوہن واحد ہے، اور فمن بھی اس کا واحد آتا ہے، جمع ہے. ایک منہ کے لیے فمن یا فوہن، اور زیادہ کے لیے افواہ. اقسط، زیادہ منصفانہ بات، زیادہ انصاف کی بات. اولا، اولا، اولا زیادہ حقدار، زیادہ قریب، مستورہ لکھا ہوا. اب ایکسرسائز میں آ جائیے. پہلا سوال ہمارے سامنے ہے، سبق کی ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن باتوں کی تلقین کی گئی ہے؟ بیٹا اس کا جواب ہمیں یہ ملے گا کہ شروع میں بالکل اگر آپ دیکھیے میں نے آپ کے سامنے اس کو بریکٹ میں کر کے اور ساتھ میں سرکل میں نمبر 1 لکھ دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان 2 لائنوں میں سے اس سوال کا جواب ہمیں مل جائے گا. وہ یوں نکلے گا کہ سوال میں پوچھا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سبق ابتدا میں کن باتوں کی تلقین کی گئی ہے، تو ہم جواب یوں لکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سبق کی ابتدا میں مندرجہ ذیل کاموں کی تلقین کی گئی ہے. آگے ہم نمبرنگ کر لیں گے. نمبر 1 اتق اللہ، اللہ سے ڈرتے رہیے. تو یہ پہلا پوائنٹ ہو گیا. آپ اس کو اپنے کتابوں میں جو آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہیں ان میں نوٹ کرتے چلے جائیے. اتق اللہ پہلا پوائنٹ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈرتے رہیے. دوسرا پوائنٹ ہے ولا تطع الکافرین والمنافقین. دوسرا کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس بات کی تلقین کی گئی ہے وہ ہے کہ کافروں اور منافقوں کا کہنا نہیں ماننا، ان کی پیروی مت کریں. اور تیسری بات اگلی آیت میں واتبع ما یوحی الیک من ربک، کہ جو وہی آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے کی جا رہی ہے اس کی پیروی کرتے رہیں. اور چوتھا عمل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چوتھا جس کام کی تلقین کی گئی ہے وہ ہے وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر بھروسہ کرتے رہیے. یہ 4 کام ہیں. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. اگلا سوال ہمارے پاس ہے بیٹا کہ سبق کی آیات میں منہ بولے بیٹوں کے بارے میں کیا ہدایات دی گئی ہیں. میں نے آپ کے لیے وہ بھی بریکٹ میں کر دیا ہے تاکہ آپ سمجھ سکیں. منہ بولے بیٹوں کے بارے میں کیا ہدایات ہیں. ہم جواب یوں لکھیں گے، اس سوال کے جواب میں ہم یوں لکھیں گے کہ سورہ احزاب کی آیات میں منہ بولے بیٹوں کے متعلق مندرجہ ذیل ہدایات ہیں. اور اسی طرح ہم نمبرنگ کریں گے. پہلا پوائنٹ بنے گا وما جعل ادعیاءکم. تو اس کے ترجمے پہ غور کریں. اور اس نے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا، یعنی لے پالکوں کو تمہارا بیٹا نہیں بنایا. تو پہلا پوائنٹ بنے گا جو ہے کہ منہ بولے بیٹے تمہارے سگے بیٹے نہیں ہیں. وما جعل ادعیاءکم ابناءکم یہ آیت ہے. اس کی روشنی میں ہم جواب یوں لکھیں گے. پہلا پوائنٹ جواب کا، اس سوال کے جواب میں پہلا پوائنٹ یہ بنے گا کہ منہ بولے بیٹے تمہارے سگے بیٹے نہیں ہیں. اس کے بعد دوسرا پوائنٹ اگلی لائن میں دیکھیے ادعوہم لآبائہم. ترجمہ کیا ہے؟ ان کو بلاؤ ان کے باپوں کے نام سے. تو ہم پوائنٹ یہ بنائیں گے کہ منہ بولے بیٹوں کو ان کے سگے باپوں کے نام سے پکارو، یا ان کی نسبت ان کے سگے باپوں کی طرف کرو. ہوا اقسط عند اللہ، کیونکہ یہ اللہ کے ہاں زیادہ انصاف کی بات ہے. بیٹا 2 پوائنٹ ہو گئے. اور تیسرا پوائنٹ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ. تیسرا پوائنٹ یہ بنے گا کہ اگر تم کو ان کے باپوں کے نام معلوم نہ ہوں تو پھر وہ تمہارے دین میں بھائی ہیں اور دوست ہیں. یہ 3 پوائنٹ کافی ہیں، ان کو ذہن میں رکھیے گا. بیٹا ایکسرسائز میں صرف یہی 2 سوال ہیں. اب ہم دوبارہ چیپٹر کی طرف آتے ہیں. اس چیپٹر میں کچھ 1-2 سوالات اور بھی بن سکتے ہیں جو امتحانی نقطہ نظر سے آپ کے ذہن میں ان کے جواب ہونا ضروری ہے. اگر آپ سے پوچھ لیا جائے تو آپ جواب بتا سکیں. ان میں سے کوئی ایسے بھی ہوں گے جو MCQs کے اعتبار سے اہم ہیں اور کچھ شارٹ کوسچن کے حوالے سے اہم ہیں. تو ترجمے کی طرف اگر آپ نگاہ ڈالیں، آپ ترجمے کی طرف دیکھیں تو ترجمے میں بیٹا پہلی لائن میں دیکھیں اے پیغمبر خدا سے ڈرتے رہنا اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ ماننا. آپ اس کو MCQs کے حوالے سے نوٹ کر سکتے ہیں کہ اے پیغمبر خدا سے ڈرتے رہنا اور کہنا نہ ماننا. کہنا نہ ماننا، اب درمیان میں کافروں اور منافقوں کا لفظ میں نے چھوڑ دیا ہے. تو یہ اے پیغمبر خدا سے ڈرتے رہنا اور کہنا نہ ماننا کس کا؟ 4 آپشن کافروں منافقوں کا. آگے 3 آپشن کوئی اور بھی ہو سکتی ہیں. آگے چلیے آگے آپ دیکھیے دوسری لائن کے اختتام پہ میں نے لکھا انڈر لائن کیا ہوا ہے اور خدا ہی کارساز کافی ہے.
تو اور خدا ہی کافی ہے، اور خدا ہی کافی ہے. کیا کافی ہے؟ کارساز. 4 آپشن میں سے ایک صحیح آپشن کارساز. ضروری نہیں کہ یہ بالکل ایسے ہی آئے، یہ ایک امتحانی نقطہ نظر سے جو اہم سمجھا جا رہا ہے وہ آپ کو بتایا جا رہا ہے. خدا نے کسی آدمی کے پہلو میں 2 دل نہیں بنائے. یہ تیسری لائن میں دیکھیے، یہ بھی ایم سی کیو ہے بلکہ اہم ایم سی کیو ہے. خدا نے کسی آدمی کے پہلو میں نہیں بنائے. کیا نہیں بنائے؟ 2 دل، 2 کان، 2 آنکھ، یا جو بھی آپشنز ہوں. تو ہمارے پاس صحیح آپشن کیا ہے؟ 2 دل. اب بیٹا نیچے آ جائیے، اگلی لائن کے اندر دیکھیں، وما جعل ادعیاءکم. اس لائن میں دیکھیے، یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں، یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں، یہ سب باتیں ہیں تمہارے منہ کی. اس میں ایم سی کیو بن سکتا ہے. اور اگر سوال شارٹ کوسچن بنے تو وہ بھی بن سکتا ہے. سوال یوں بنے گا، اللہ تعالیٰ نے کن باتوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے کن باتوں کو محض منہ کی باتیں قرار دیا ہے. تو وہ باتیں کون سی ہیں؟ اس سے پہلے وہ 3 باتوں کا ذکر ہے جن کو اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ منہ کی باتیں ہیں، اس سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں ہے. تو ایک تو بات ہے کسی آدمی کے پہلو میں 2 دل سمجھنا، یہ فرمایا اللہ نے ایسا نہیں کیا، یہ منہ کی بات ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ ہر آدمی کے پہلو میں 2 دل ہوتے ہیں. دوسری بات جس کے بارے میں یہ فرمایا کہ جن عورتوں سے زہار کوئی کرتا ہے اپنی بیوی سے، تو یہ سمجھنا کہ وہ سگی ماں کی طرح بن جاتی ہے. تو فرمایا یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں، ایسا کہنے سے وہ بیوی ماں نہیں بنتی. اور تیسری بات، لے پالکوں کو یعنی منہ بولے بیٹوں کو سگا بیٹا سمجھنا، یہ بھی فرمایا تمہارے منہ کی باتیں ہیں. تو ہم سوال کے جواب میں یوں کہہ سکتے ہیں، اگر پوچھا جائے کہ کن باتوں کو محض منہ کی باتیں قرار دیا، تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ 3 باتیں ہیں. نمبر 1، کسی آدمی کے پہلو میں 2 دل سمجھنا، یا جن عورتوں سے زہار کیا جائے ان کو سگی ماں کی طرح سمجھنا، یا پھر منہ بولے بیٹوں کو سگا بیٹا سمجھنا. ان کو فرمایا کہ یہ منہ کی باتیں ہیں. آگے دیکھیے بیٹا، ادعوہم لآبائہم، یہ جو آیت ہے اس لائن میں اینڈ میں دیکھیے، اگر تم ان کو ان کے باپوں کے نام معلوم نہ ہوں تو. اب یہاں پہ سوال بنے گا، سوال ذہن میں رکھیے گا. ایم سی کیو بھی بن سکتا ہے یہاں سے، اور سوال بھی بن سکتا ہے. تو سوال یوں بنے گا کہ اگر ہمیں منہ بولے بیٹوں کے باپوں کا علم نہ ہو تو ہم کیا کریں؟ تو پھر کیا حکم ہے اس بارے میں؟ تو ہم کہیں گے جواب میں کہ سورہ احزاب میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر منہ بولے بیٹوں کے باپوں کا تمہیں علم نہ ہو، ناموں کا، کہ ان کے باپ کون ہیں، تو فرمایا گیا کہ وہ دین میں تمہارے بھائی اور تمہارے دوست ہیں. اسی طرح بیٹا اگلی لائن کے اخیر میں دیکھیے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں. امپورٹنٹ شارٹ کوسچن ہے. یوں کہیے کہ یوں کہہ سکتے ہیں سوال کے اندر کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 میں، یا سورہ احزاب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رتبہ بیان کیا گیا. یوں سوال بھی بن سکتا ہے، یا یوں بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ مومنوں پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جانوں میں سے کس کا حق زیادہ ہے. تو جواب بنے گا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں، جانوں سے بھی زیادہ حق پیغمبر کا. اور اس کے ساتھ ہی وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اس کو بھی میں نے انڈر لائن کیا ہوا ہے. اور پیغمبر کی بیویاں ان کی مائیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو، یا اللہ تعالیٰ نے کن خواتین کو مومنوں کی مائیں قرار دیا ہے، یہ سوال ہے. تو جواب ہوگا پیغمبر کی بیویوں کو، یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو مومنوں کی مائیں قرار دیا ہے. بیٹا یہ چند سوالات ہیں. اسی طرح اگلے پیج پر آ جائیے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ. 5 پیغمبروں کا ذکر ہے، میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا تھا. تو اس حوالے سے سوال بنے گا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کے اندر کن 5 انبیاء کا ذکر فرمایا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ کن 5 انبیاء سے عہد لینے کا خاص طور پہ ذکر فرمایا ہے. یا یوں بھی کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کے اندر لیے گئے عہد کے سلسلے میں کن 5 انبیاء کا خصوصی ذکر فرمایا ہے. تو ان کے نام ذہن میں رکھیے. بیٹا پھر میں کہوں گا ضروری نہیں کہ سوال بالکل اس طرح ہے جیسے میں بتا رہا ہوں، یہ ایک امتحانی نقطہ نظر سے آپ کو ایک بات سمجھائی جا رہی ہے، آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے.
تو جواب کیا ہوگا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام۔ تو بیٹا یہ چند امپورٹنٹ کوسچن تھے، اس کے علاوہ مزید بھی بن سکتے ہیں، اگر آپ کے ذہن میں آ رہے ہوں تو یقیناً آپ لوگ اس بات کے اہل ہیں کہ آپ انہیں ذہن میں بٹھا لیں اور ان کی بھی ساتھ میں تیاری کریں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیپٹر ہمارا کسی حد تک بہتر ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ اس بارے میں جو بھی آپ کی رائے ہوگی اس رائے کا مجھے انتظار رہے گا۔ آپ اپنے گوگل کلاس روم میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو معلوم ہے کہ یہی لیکچر جو میں آپ کو پڑھا رہا ہوں یہ یوٹیوب پہ بھی آپ کی آسانی کے لیے میں اپلوڈ کر دیتا ہوں، آپ وہاں سے بھی سن سکتے ہیں، اور کوئی سوال ہو تو کمنٹس میں آپ سوال بھی کر سکتے ہیں۔ اب ہم چونکہ ٹائم ابھی باقی ہے تو اگلے چیپٹر کی طرف بڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کر لیں اور تھوڑا سا ترجمہ ہم اسے پڑھ لیتے ہیں، یا اس کے لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک الگ لیکچر بنا کر اس کو الگ سے میں اپلوڈ کر دوں گا۔ تو آج کے اس لیکچر کا ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کے لیے نیک تمناؤں کے ساتھ میں اپنے اس کلاس کا اختتام کرتا ہوں، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔